اب دیکھ لیجئے زناکاری کتنا پھیل رہا ہے اور شادی کتنا مشکل ہے، شادی جو ہے کتنا مشکل ہے اور زنا کو آپ آسان بنائے ہوئے۔ میرے بھائیو اگر شادی کو آپ شادی کریں، یہ جو 3 نقطہ ہے اس کو ہٹا دیجئے، شادی کیجئے، انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ لیکن آج انسان مسلمان ہمارا اہل الحدیث مانگ رہا ہے میرا بیٹا انجینئر ہے، میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، میرا بیٹا 12 سال پڑھائی کیا ہے، وہ بھی بہت پیسہ خرچ کیا ہو، زمین بیچ کر کے اس کے اوپر خرچ کیا ہو، جب شادی ہوتی سودا ہوتا ہے، میں اتنا لاکھ لوں گا، 5 لاکھ لوں گا تو شادی کروں گا۔ ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے تھے ارے بیٹیاں رحمت تھی، رحمت ہے، زحمت مت سمجھو، بیٹی مل جائے۔ اب جب کسی بیٹی کو اپنا بیٹی سمجھو گے تب تو فائدہ ہوگا۔ آپ کسی بیٹی کو، دوسری بیٹی کو اپنا بیٹی نہیں سمجھ رہے ہو۔ جب وہ بیٹی آتی ہے سب کچھ لے کر کے آتی ہے، موبائل لے کر آتی ہے، 5 لاکھ 10 لاکھ لے کر آتی ہے تو تانا مارتی ہے، کہتی ہے یہ جو تم صوفے میں بیٹھے ہو یہ میرے ابو نے دیا ہے، یہ جو تم گاڑی چلا رہے ہو میرے ابو نے دیا ہے، تم کیا کیا ہو؟ ارے مرد اس کو بولتے ہیں جو اپنے کمائی سے دے، اپنی جو ہے بیوی کو دے، سب کچھ دے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے طاقت دیا ہے، استطاعت دیا ہے تو خود جو ہے یہ بولیے کہ آج سے پہلے تو آپ کی بیٹی تھے لیکن آج سے اب میری بیٹی ہو گئی، اب میں دیکھ بھال کروں گا، آپ ٹینشن مت لیجئے۔ میرے بھائیو کیا کوئی ایسا کرے گا؟ میرے بھائیو جو لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ڈیمانڈ مت کرنا بند کر دیجئے، شادی کے لیے انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ میرے پیارے بھائیو ارے جنت کا حال یہ ہے، جنت کی فکر کرو، جہنم کی فکر نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں تو جہنم سے لوگوں کو دور کر رہا ہوں، لیکن لوگ جو ہے اس جہنم کی طرف بھاگ رہے ہیں کہ جہنم میں کسی طریقے چلا جایا جائے۔ میرے بھائیو جنت کی فکر کرو، جنت کے لیے دوڑ لگاؤ، کیونکہ صحابہ کرام جنت کے لیے دوڑ لگاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ لگاتے تھے جنت کے لیے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال سن لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے۔ ایک مرتبہ چٹائی پہ سوئے ہوئے تھے، چٹائی کا نشان پڑے ہوئے تھے، صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی آپ اگر بول دیں تو میں آپ کے لیے اچھا نرم تو ہے اس گدا انتظام کر دیا جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں اے میرے صحابہ نہیں، اگر میں یہاں آرام کر لوں گا تو وہاں مرنے کے بعد ہم کو پریشانی جھیلنی پڑے گی، دنیا میں تو تکلیف جھیل کر کے جائے گا، انشاءاللہ مرنے کے بعد اس کو جنت نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے جنت نصیب کرے۔ اب یہاں دنیا میں تکلیف نہیں جھیل رہا ہے تو مرنے کے بعد اس کو کیا جنت ملے گی؟ یہاں دنیا میں انسان نماز کو چھوڑے جاتا ہے، دنیا میں انسان کو اللہ نہیں بول رہا ہے، موبائل جب گر جاتا ہے تو جان نکل جاتی ہے، کیا جان نکلتی کہ نہیں؟ کیا ہماری زبان سے کیا اللہ کا لفظ نکلتا ہے؟ نہیں میرے بھائیو یہی بولا جاتا ہے ہائے اللہ، ہائے دادا، ہائے مائی، یہی تو بولا جاتا ہے۔ میرے بھائیو ایسا نہ کیجیے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو دیا ہے، یہ جو زندگی 60 سال 70 سال جو دیا ہے کیوں دیا ہے؟ ذرا تصور کرو کیوں دیا ہے؟ اور یہ وہ موت کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، موت تو سب کو آنی ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم کو موت نہیں آئے گی، ہم جو ہے کانچ میں بند ہو جائیں گے، ہم کمرے میں بند ہو جائیں گے اچھے طریقے سے، ہمیں موت نہیں آئے گی۔ صحابہ کرام چلے گئے جو نیک تھے، نیک انسان تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے کہ اے لوگوں اس دنیا کی فکر نہ کرو، مرنے کے بعد کی فکر کرو، جہاں ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں کی فکر کرو میرے صحابہ۔ میرے بھائیو جنت کے اندر آج لوگ بلڈنگ بنواتے ہیں، جنت میں جو بلڈنگ ہوگا، جو
کیسے ہوں گے؟ کیسے ہوں گے میرے بھائیوں؟ آج دنیا کے اندر اینٹ سیمنٹ جو لگواتے ہیں ہاں بہت معلوم، دنیا کے حال یہ ہے، دنیا کا کمرہ ایسا ہے، لیکن مرنے کے بعد جو جنت ہے اس کا کمرہ کیسا ہے؟ جنت میں ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی، ایسے ایسے محل تیار کیا گیا ہے، اور اس کا جو گانا ماٹی ہے، گانا ہے، وہ مشک زعفران کا ہے میرے بھائی، خوشبو سے مہک رہا ہے، ایسا جنت دے رہا ہے، اور ہم جنت لینے کو تیار نہیں ہیں۔ ارے وہاں جو جنت میں چلا گیا کتنا مالدار انسان ہو جائے گا۔ انسان کو اگر انسان دنیا سے نیک کام کر کے جائے گا، ایمان لایا اور نیک کام کر کے گیا، تو اس کو جنت میں سونے کے زیورات پہنایا جائے گا۔ دنیا کے اندر کیا مردوں کے لیے سونا جائز ہے؟ نہیں، مرنے کے بعد یہ سونا مرد کے لیے جائز ہو جائے گی۔ سونے کے زیورات، چاندی کے زیورات پہنائے جائیں گے۔ آپ کتنا مالدار ہو جائیں گے جب پورا سونا پہنے رہیں گے۔ یہاں سونا جہاں جہاں وضو کا پانی پہنچے گا، آپ اگر اچھی طریقے سے وضو کے رہیں گے، وضو کے نشان جہاں جہاں پہنچے رہیں گے وہاں تک زیورات پہنائے جائیں گے۔ کیا عادت ہوگی؟ کتنا مالدار ہو جائیں گے۔ دنیا میں ہم مالدار بن پاتے ہیں؟ دنیا میں کتنا باپ محنت کر لے، کتنا بزنس کر لے، بہت پراپرٹی حاصل کر لے، بینک بہت محنت کر لے، کیا ہمارا گھر سونے کا بنتا ہے؟ کیا ہمارا گھر چاندی کا بنتا ہے؟ نہیں، لیکن جنت پاؤ گے تو سونے کا مکانات پاؤ گے، شادی کے مکانات پاؤ گے جو کہ مہک رہا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، لمن عطا والکلام، اگر اچھا کمرہ چاہتے ہو، میری پیاری ماں بہنوں، اگر اچھا کمرہ چاہتے ہو تو لمن عطا والکلام، اچھی بات، اچھی گفتگو کیا کرو، اپنی زبان سے اچھی بات بولا کرو۔ اس کے بعد فرمایا وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، جو لوگوں کو کھانا کھلائے، غریب کو بھی کھانا کھلائے، فقیر کو بھی کھانا کھلائے، امیر کو بھی کھانا کھلائے، سب کو کھانا کھلائے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دیا ہے، طاقت دیا ہے، قوت دیا ہے، تو سب کو کھانا کھلایا جائے۔ آج میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج اپنے والے کو ہم کھانا کھلاتے ہیں، اپنے والے کو پانی پلاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، چہرہ دیکھ کر کے پانی پلایا جاتا ہے، چہرہ دیکھ کر کے ہم کھانا کھلایا جاتا ہے۔ فرمایا وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، جو لوگوں کو کھانا کھلائے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَدَامَ الصِّيَامَ، اور نفلی روزے رکھے۔ اس کے بعد فرمایا چوتھی خوبی، اگر جنت میں ایسا کمرہ چاہتے ہو کہ اندر کا حصہ باہر سے دکھے اور باہر کا حصہ اندر سے دکھے، تو یہ کام کرو وَصَلَّ لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب رات کو لوگ سو رہے ہو، جب رات کو کھلانے کی نیند نہ لے رہے ہو، تو اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھنا۔ آج میرے پیارے بھائیوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہمارا مسلمان نماز پڑھتا ہے؟ نماز تہجد چھوڑ دیجئے، نماز بھی نہیں پڑھتا ہے۔ آج مسلمان سویا ہوا ہے، کھلانے کی نیند لے رہا ہے۔ آج صبح میں اذان ہوتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، اے لوگوں اٹھ جاؤ، نماز نیند سے بہتر نماز ہے، نیند سے بہتر نماز ہے۔ میرے بھائیو، آج انسان سویا ہوا ہے۔ جتنے لوگ سوتے ہیں، کان کھول کر سن لو، یہ حدیث صحیح بخاری کتاب التہجد، کتاب نمبر 19، باب نمبر 13، حدیث نمبر 1142 اور 1144 نمبر حدیث ہے۔ دیکھنا چاہتے دیکھ سکتے ہیں۔ جب انسان صبح میں سویا رہتا ہے تو اگر نہیں اٹھتا ہے، جماعت چلی جاتی ہے، نہیں پڑھتا ہے، تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ اب جس کو پیشاب کروانا اچھا لگتا ہے وہ پیشاب کروائے۔ جتنے لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، فجر میں نہیں اٹھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں اور سوئے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ آج کتنے بھائی پیشاب کروائے ہیں؟ کوئی گنتی نہیں ہے۔ کتنے لوگ پیشاب کروائے ہیں؟ میرے بھائیوں،